السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج بھارت کو لے کر بات کریں گے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی صحافی ارنب گوسوامی، ان کو آپ ارنب کہیں آرنب کہیں، لیکن بہرحال ان کی جو چیٹ ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس چیٹ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے جو پاکستان کا سٹانس تھا کہ بھارت کی خود کی انوالومنٹ ہے، ایک خود کا سیٹ اپ تھا پلوامہ کا، اور یہ بھارت نے خود سے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے آگے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے کروایا گیا اور پاکستان اس کارروائی کے پیچھے ہے، اور پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی یا کروانے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے بھارت کی طرف سے، اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے۔ اور یہ سب کسی اور دور میں نہیں بلکہ جو بھارتی موجودہ حکومت ہے نریندر مودی کی، یہ انہی کے دور میں ہوتا رہا ہے، اور یہ بے نقاب ہو گیا، اور یہ ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں۔ تو اب اس پر ایک بار پھر وہی بات ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرتی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے توقعات تو ہمیں بہت سی ہیں، ہم توقعات لگاتے بھی ہیں، توقعات لگائے رکھنا ضروری بھی ہے، بنتا بھی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب صرف لپ سروس نہیں کرنی چاہیے، ان کو عملاً کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ جو کشمیر میں ہوا، اور اس ہونے کے بعد بھی بار بار ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پہ اس بات کو اجاگر کیا، گو کہ اپوزیشن کی طرف سے موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے کہ جی وہ سب نہیں کیا جو کہ کیا جانا چاہیے تھا۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو جا کر مختلف ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے اور جا کے مشنز جو تھے ان سے جا کے ملاقات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس طرح سے آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر لابنگ نہیں کی ہے جو بھارت کرتا ہے۔ اگر آپ نے کی ہوتی تو شاید صورتحال بہت بہتر ہوتی، اور پھر اپوزیشن کی طرف سے بہت سے لگائے گئے الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ لیکن بہرحال بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ ناؤ اٹس ٹائم فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ فاسٹ، ایکٹ سوئفٹلی۔ دوسری طرف جی ہمارے اندرونی پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ کل الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے فاروق حبیب صاحب کی طرف سے وہاں پر یہ پٹیشن فائل کی گئی کہ جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کا کیس ہے جو پہلے سے چل رہا ہے، اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر کے ان ڈیلیز کے پیچھے چھپ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم نے جو مختلف تفصیلات مانگی گئی تھیں وہ تمام تفصیلات فراہم کر دی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کون کہاں پہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پی ایم ایل این سے علی پرویز ملک صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے، تیمور صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے کہا ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو عمران خان صاحب نے بھی آج کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں، جو کچھ ہے وہ پبلک ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کتنی چیزیں پبلک ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی تو خود وہاں پر ان کے اگینسٹ اپوزیشن گئی ہوئی ہے، آپ تو خود وہاں پر جواب دہ ہیں کہ آپ کو فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے تو کہاں سے ہوتی رہی ہے، کس مد میں ہوتی رہی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر ہم سمجھتے ہوتے کہ ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم ضرور اس کے لیے ہم بھی اپنا پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر ہماری میجورٹی ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ بھی ہم سے مانگیں گے ڈاکیومنٹ وہ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے، میں سمجھتی ہوں کہ 20-30 سال پرانی رسیدیں بھی جو ہیں وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دی تھی جب ضرورت پڑی تھی۔ تو ہمارا ریکارڈ بالکل صاف ہے اور ہمارے پاس تمام ڈیٹیلز جو ہیں موجود ہے۔ اگر کوئی تھوڑے بہت ڈاکیومنٹس مسنگ ہے تو ہم وہ بھی پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں۔ اصل مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے نا کہ یہ لوگ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی دکھانے کو نہیں ہے۔ تو یہ کورٹ میں کیسز ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر زیادہ اپنی ڈسکشن کرنے کے بجائے کورٹ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ جب چیزیں کورٹ میں چلی جاتی ہیں، سب ڈویژن میٹر ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر سے بہترین فیصلے آئیں گے۔ ہمیں اپنی عدلیہ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور جو لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے پہ سے پریشر اٹھوانے کے لیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں کہ پریشر ہمارے اوپر پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر پریشر ہوتا
تو کیونکہ ہمارے جب ہاتھ صاف ہیں اور ہمارے پاس تمام ڈاکیومنٹس اور تمام پروفس موجود ہیں، بلکہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ویب سائٹس کے اوپر ہم نے اپنی تمام ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. اگر کسی قسم کا پریشر ہمارے اوپر ہوتا تو پھر ہم ان لوگوں کو بھی نہ چھیڑتے، مگر چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، تو یہ لوگ جو بار بار اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جواب دہی کرے نا. ٹھیک. تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کو کورٹ میں آنے تو دیں، وہاں پر انشاءاللہ اب جب ہم نے عدلیہ کے حوالے کیا تو ہمیں انتظار بھی کرنا ٹھیک. چاہیے. علی پرویز ملک وہاں صاحب، سے ہمیں امید ہے ڈاکٹر نوشین حامد فیصلہ صاحبہ کا ہوگا. یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے تمام تر تفصیلات ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں، دوسرے یہ کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اگر ہم خود کسی مصیبت میں پڑ رہے ہوتے تو ہم اس کیس میں پڑھتے ہی نہ، یا ہم یہ نہ کرتے، اور ہم پہ کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیمیہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں نوشین حامد صاحبہ کا جو ریمارک ہے، یہ جو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر، میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پر جو آپ نے پہلے انٹروڈکشن کے اندر انڈیا کے اوپر بات کی، میں اس کے اوپر پاسنگلی اپنا ایک ریمارک دیتا جاؤں کہ دیکھیں، آپ کا دشمن اس وقت تیز ہوتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دوسرا جو دشمن ہے وہ اندرونی طور پر کمزور ہو گیا ہوا ہے. اور یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، یہ پریکٹیکلی جا کے یونائٹڈ نیشنز کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، وہاں پہ لڑا جانا ہے. اور پچھلے سال 1.5 سال سے جب یہ معاملہ چل رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹر کے اوپر تو بڑی ایفرٹس کی ہیں، بٹ پریکٹیکلی اس کے اوپر کیا کیا ہے، کائنڈلی نوشین صاحبہ اگلی دفعہ ہمیں یہ بھی بتا دیں تو کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ وہ بہتر ہو جائے گی. اور میں اس ایشو کے اوپر نہ سیاست کرنا چاہتا ہوں، نہ ہماری پارٹی نے کی ہے، اور انہوں نے اس وقت بھی والنٹیئر کیا تھا جب آرٹیکل 370 کا معاملہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آ کے لیڈ کریں، پر وزیر اعظم صاحب اس وقت بھی مسنگ ان ایکشن تھے. اب جہاں تک یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، علیمیہ، اس میں میڈم جو ہیں وہ ایک آنریبل خاتون ہیں، انہوں نے جو ایشو ہے میرے خیال سے اس کو صحیح طرح اس کا جواب نہیں دیا. جو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ بتائیں کہ جو آپ کو الیکشن کمیشن نے آپ کو جو کویسچنئر دیا تھا، جس کے اندر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیں یہ جو انڈسکلوزڈ اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر آ رہے ہیں، یہ کس کے ہیں اور کون آپریٹ کرتا رہا ہے، اور آپ نے ان کو کیوں ڈسکلوز نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی جو کام کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی امریکہ، اور میرے خیال سے دوسری جو تھی فورن کمپنی وہ آسٹریلیا بیس تھی، یہ وہ کمپنی ہیں جن کے جو مینجمنٹ یا جن کے سگنیٹریز بھی عمران خان صاحب نے خود اپوائنٹ کیے ہیں، جس کے بعد ان کا دفتر بھی وہی رجسٹرڈ آفس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی آرگنائزیشن ان ملکوں کے اندر موجود ہے، ان کا دفتر ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے جو کویسچنئر کا جواب دیا اس میں بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی ان سے تو ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، اور یہ تو ہمارے ایجنٹس آپریٹ کرتے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ ایک انفارمڈ جرنلسٹ ہو، سمجھدار ہو ان ساری چیزوں کو. جب انسان اپنے آپ کے درمیان اور اپنی کسی برانچ کے درمیان ڈسٹنس پیدا کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام وہاں پہ کیا ہے، اور آپ اس ایکسپوجر کو اپنے رنگ فینس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ملبہ آپ کے اوپر آ کے نہ گرے. تو یہ بنیادی چیز ہے جو آپ کو میرے خیال ہے جو اگلے ہفتے کنکلوڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جب پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ الیکشن کمیشن کے باہر جا کے احتجاج کرے گی. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آپ جو الیکشن ہمارے کیسز کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. نوشین صاحبہ کی حکومت ہے، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں نا. یہ اداروں کو پہلے بھی ہمارے اوپر چھوڑتے رہے ہیں، اب الیکشن کمیشن کو بھی پیچھا لگانا چاہتے ہیں، بالکل پیچھے لگا دیں. پر جو کیس پہلے سے ٹیک اپ ہوا ہے اس کو کنکلوڈ کریں، اس کا فیصلہ کریں، اور ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم دیں جتنا انہوں نے اس نالائق حکومت کی جو پارٹی ہے، جو پیرنٹ پی ٹی آئی ہے، اس کو دیا. ہم بھی بالکل اپنی جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن ان کو پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک، لیکن آپ کی نظر میں یو آر کلیئر آن دس؟ آئی ایم ویری کلیئر جی. میں تو آپ سے بتا رہا ہوں کہ جی اٹ از ایز کلیئر ایز دس کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 20 سے 23 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈسکلوز نہیں کیے. اگر میں اپنی ایسٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی چیز ڈسکلوز نہ کروں، مجھے تو 1 منٹ لگتا ہے، الیکشن کمیشن اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. یہی ٹریٹمنٹ نواب صاحب کی پارٹی کے اندر اور ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو آج پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے کیا مختلف قانون اپلائی کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں فورن فنڈنگ والا معاملہ چھوڑ ہی دیں، یہ جو ڈسکلوجر کا معاملہ ہے اسی کے اوپر سنگل ہینڈڈلی پی ٹی آئی کو پینلائز کر کے ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. تیمور طاہر صاحب، پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو احتجاج ہونا ہے پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر 19 تاریخ کو، اس سے ذرا توجہ ہٹانے کے لیے، یا وہ جو ایک پریشر ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ توجہ ہٹ جائے فورن فنڈنگ کیس سے، اس لیے احتجاج پلان کیا گیا ہے. جی تیمور صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی
जी तैमूर साहब कहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात मुझे शो पे लाने का, मुझे मदऊ करने का। बात बहुत सिंपल और क्लियर है। अगर पीएमएल नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ 1% का भी कोई घपला किया होता, कहीं से फॉरेन फंडिंग हम लाए होते, तो अभी तक हम सबको ये अपने चहीते नैब के थ्रू नैब गर्दी करते हुए सबको अंदर कर चुके होते। केसेस हमारे बाद में खुलते, पहले ही हमें जेलों के हवाले करते, जो इनका बहुत ज्यादा शौक है करने का। तो इनके पास कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज इनको मिली नहीं। जो चीजें इनको नहीं मिलती उन पे हमें केसेस में किसी पहले ही जेल में डालते। तो इस चीज के बाद कैसे होता? पहली बात ये। दूसरी बात, खान साहब एतराफ कर चुके हैं, पीटीआई मान चुकी है कि ये उनके केसेस थे। जैसे मेरे भाई अली ने आपको बताया बड़ी डिटेल में, मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा कि हर चीज का प्रूफ उनके पास आ गया है और स्टेट बैंक को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। क्योंकि ये इक्तदार में है, क्योंकि ये नैब गर्दी के आदी हैं, इसी वजह से अभी तक इन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि सारी बैंक्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हर बैंक ने डिक्लेयर किया है कि हमारे पास कोई भी फॉरेन फंडिंग कहीं से भी नहीं हुई। तो ये चाहते हैं कि इनका जरा मामला थोड़ा डिले हो। उसको डिले करने के लिए हम पे ये उल्टे सीधे बेवकूफाना और अहमकाना इल्जाम लगा रहे हैं। इनको आगे पीछे अभी कल बाद में ना अहल होना है। अब ये कितना खुद को डिले कर सकते हैं इसमें, वो इनकी हुकूमत है। इनके मददगार कुछ ऐसे हैं जो इनको कुछ दिन बढ़ा के दे सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे ये डिस्क्वालीफाई होंगे। देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। मेरी बहन ने कहा कि उनके हाथ साफ हैं। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, पीटीआई वालों के हाथ साफ है, ना इनके दिमाग साफ है और ना ही इनके दिलों का हाल साफ है। तो ये चीजें सारी अवाम के सामने आ चुकी हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये चीज आएगी। और वैसे भी जब भी ये किसी चीज से बचना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते, ये कहते हैं कि अब ये चीज अब कोर्ट में चली गई। तो कोर्ट में चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी बात बचाने के आप एक अच्छा सा बहाना ढूंढें। ठीक, नौशीन साहिबा से हम वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे, हमें वक्फा लेना है, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे, तो कुछ बैंक अकाउंट्स की इतलात ये हैं कि तफसीलात पीटीआई के मुताबिक फराहम कर दी गई हैं। वो कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, वो कौन सी तफसीलात हैं जो फराहम की हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहबा, वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट कर आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि अब तक आपने कितने अकाउंट्स की तफसील फराहम की है। मुझे बताया गया था कल के प्रोग्राम में कि आपने काफी हद तक, बकौल आपकी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के, कि आपने काफी हद तक तफसील फराहम कर दी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेजॉरिटी सारी तफसील, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोर्ट को भी फराहम की गई है और हमारी वेबसाइट पे वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें तो अब कोई मैं समझती हूँ कि कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि पीटीआई हर चीज प्रोवाइड करने को तैयार है। आपके सामने है कि जिस जगह पे जहाँ भी डिटेल्स मांगी गई हैं, हमेशा हम लोगों ने फराहम की हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो इतनी पुरानी और मुल्क के बाहर भी जो रसीदें चाहिए थी वो भी जो है वो भी प्रोवाइड की गई हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे फंड्स आते कहाँ से रहे हैं? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी थे और उन लोगों को खान साहब के विजन के ऊपर एक यकीन था कि जिस तरह से ये चोर लुटेरों ने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ था, उनका यकीन था कि खान साहब ही वो फंड्स रिसीव करते हुए ये मालूम था कि जिनकी तरफ से फंड्स आ रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, इनका किससे क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, ये सारी तफसील आपके पास थी? देखिए, जाहिर है कि जो लोग कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, हमारे अपने लोग थे, हमारे पाकिस्तानी थे। और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई पाकिस्तान, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हो डॉक्टर साहिबा और ब्लैक मनी उसके पास हो, तो वो लेजिटिमेट है कि पाकिस्तानी है तो दे सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। अगर किसी ने ब्लैक मनी दिया है तो अब मेरा ख्याल है कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे डिफरेंशिएट किया जा सकता उस वक्त, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान। तो दैट मीन्स कि आपकी पार्टी ने उन लोगों को भी मुमकिना तौर पे, सपोजिडली, मुबैना तौर पे उन लोगों को भी मौका फराहम किया जिनके पास ब्लैक मनी था कि अपना मनी आप वाइट कर दें, हमें फंडिंग दें, बस फंड्स आ रहे हैं, वाइट हो गया। देखिए, ये पर्पसली तो जाहिर है कोई बात नहीं होती है। खान साहब तो सबसे बड़े करप्शन के और इस तरह के ब्लैक मनी के अगेंस्ट होते हैं। अगर कोई नादानस्तगी में ऐसे हुआ है तो उसको क्लैरिफाई किया जाएगा।
نہیں لیکن گورنمنٹ میں 2-2.5 سال سے آئے، آپ نے کیا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ اب آپ کے پاس تمام ادارے آپ کے انڈر ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو فنڈز آئے کس نے دیے، کہاں سے ان کے وہ فنڈز آ رہے تھے، جنریٹ کہاں سے ہو رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کی انویسٹیگیشن ظاہر ہے ہو رہی ہے، ہمارے ادارے بھی موجود ہیں اور خان صاحب کا کسی ادارے کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. ہمارے اپنے بھی کئی لوگ جو ہیں اگر ان کو نیب نے یا کسی نے بلایا ہے وہ گئے ہیں، ہمارے لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بڑی سینئر پوزیشن والوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی سے نظر آ جانا چاہیے کہ خان صاحب شفاف تحقیقات میں کسی جگہ پہ بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور نہ سپورٹ کریں گے. تو ادارے اپنا کام کریں، جہاں پر بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے ان لوگوں کو سزا بھی ہوگی، ان لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے یا خان صاحب کی وجہ سے کسی کو بھی جو ہے وہ تو ایف آئی اے کی طرف سے ابھی کوئی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی ہیں کہ وہ فنڈز جن اکاؤنٹ سے آئے، جن لوگوں نے بھیجے، وہ کون تھے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ذرائع کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ تو ذرائع پہ بہت پوچھتی ہے نا، ذرائع کیا ہیں، کہاں سے آئے یہ پیسے، کس نے دیے یہ پیسے؟ اس کام کے لیے پاکستان کے ادارے موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاسٹ میں ایسے ہوتا رہا کہ ان اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا رہا، تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز اس وقت جو اپوزیشن کے لوگوں پہ کھلے ہوئے ہیں وہ آج سے وہ پچھلی حکومتوں میں بنے تھے مگر ان لوگوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اگر آج ان کو نیب اریسٹ کر رہی ہے یا آج ان کو یہ کر رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ کہ ان اداروں پہ سے جو احتساب کے ادارے ان کے اوپر سے پریشر ختم ہو گیا گورنمنٹ کا اور ان کو آزادانہ کام کرنے دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک، علی پرویز ملک صاحب، یو ہرڈ دی آنسر کہ ہم وی آر آل اپ فار اٹ کہ کہیں سے پیسے آئے ہیں، کس نے بھیجے ہیں. ہم اداروں کو انویسٹیگیشن سے نہیں روکیں گے، ہم بلکہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، انہیں موقع دیا جائے گا، جی کریں آپ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ پیسہ جو آیا وہ کس کی طرف سے آیا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو فنڈز آئے ہیں وہ کس نے دیے، کہاں سے آئے؟ علیمیہ ڈاکٹر صاحبہ ایک آنریبل خاتون ہے، آپ ان کو خام خواہ پروب کر رہے تھے. وہ دیکھیں آپ کی اسپیسیفک سوالوں کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی، وہ جنرلٹیز کے اندر بات کر رہی ہیں. اب میں 2 باتیں آپ سے کر رہا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے، یہ نان ڈسکلوجر کا معاملہ ہے. اسٹیٹ بینک نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں بتایا ہے کہ درجنوں کے اندر اکاؤنٹس تھے اور ان میں سے کئی اکاؤنٹس ایسے تھے، میرے خیال سے 20 یا 23 جو ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں، نواب صاحب سے جب آپ سوال کریں گے ان سے پوچھئے گا، انہوں نے بھی الیکشن لڑا ہے، اگر ان کا کوئی اکاؤنٹ جو ہے جس کے اندر بڑی بڑی اماؤنٹیں ٹرانزیکشن کی گزری ہوں، اگر یہ اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر ڈکلیئر نہ کریں تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ماشاءاللہ جو آج ہمارے سامنے حکمران بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا لیکچر دیا تھا، کیا ان کے اوپر یہ قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے؟ اب آ جائیں جو دوسرا سوال آپ کا جس کے اوپر آپ ان کو پروب کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ ڈیٹیلز کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے. ڈیٹیلز انہوں نے کہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی یو ایس اے کے ساتھ ہمارا تو پی ٹی آئی پاکستان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی پیسے غلط آتے رہے تو ہمیں نہیں پتا، ہمارے ایجنٹ سے پوچھیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جب کوئی آدمی اس قسم کی چیز کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، وہ اپنے درمیان اور دوسری پارٹی کے درمیان ڈسٹنس کریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم احتجاج کرنے الیکشن کمیشن کے باہر آ رہے ہیں کہ ان کے کیس کا فیصلہ کریں، پھر ہمارے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہیے گا. اچھا، اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروہیبٹڈ سورسز کا پیسہ آیا ہے کہ نہیں آیا. جو ہم کہتے ہیں ہمارے دشمن ممالک ہیں، کیا وہاں سے پیسہ فنل ہوا ہے کہ نہیں فنل ہوا ہے عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں انسٹال کرنے کے لیے؟ تو یہ وہ 3 مچیار معاملے ہیں. یہی تو سوال تھا علی پرویز ملک صاحب. اینڈ ٹل ڈیٹ نو انویسٹیگیشن ہیز بین کیریڈ آؤٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ ٹو ڈگ آؤٹ کہ جی یہ پیسہ جنہوں نے دیا ان کے کس کے ساتھ کیا کوئی لنک تھا یا نہیں تھا. Nothing of this sort has been done. لیکن وہ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، اگر کریں ادارے انویسٹیگیٹ تو we're up for it. وہ ٹی وی پہ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، وہاں پہ جا کے ایڈجرنمنٹ مانگنا. ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر جو اکبر صاحب ہیں ان کو آپ ابھی فون میں لا لیں اور ان سے پوچھ لیں گے انہوں نے جو ایڈجرنمنٹس لی ہیں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کیا وہ 100 کے اندر نہیں ہے؟ اگر ٹی وی کے اوپر آ کے یہ والنٹیئر کریں اور جنرل باتیں کریں کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیں گے، ویسے انہوں نے لوگوں کی معاشی قتل جو ہے وہ آپ کے آل اراؤنڈ ہے، لوگوں کے پاس روزمرہ کی اشیاء
لینے کے پیسے نہیں رہے, دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں رہے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں رہے, پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں رہے, تو ان باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. جو عملی ان کے جو ایکشنز تھے وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کے کال و فیل کے اندر تضاد ہے. یہ ہمیں اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے حکومت کو, لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, ان کو خواب دکھاتے تھے. اب جب یہ حکومت کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی اس ساری گفتگو کے اوپر اپنا یو ٹرن لے لیا اور کہا اس سے ہمارا کوئی تیمور طاہرپور صاحب, احتجاج کی بھی بات علی پرویز ملک صاحب نے کی ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے باہر جو آپ کا پی ڈی ایم کا پلانڈ احتجاج ہے, کیا اس میں شرکت نہیں کر رہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی زور و شور سے شرکت کرے گی. ابھی تک ہمیں کنفرمیشن نہیں ملی ہے کہ چیئرمین صاحب خود وہاں پر آئیں گے یا انہیں کوئی اور ریپرزینٹ کرے گا. یہ چیز ہے, پر اس چیز میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, اسی چیز میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل اس وہاں پر ہوں گے. پی ایم ایل, نون, پیپلز پارٹی اکٹھا وہاں پہ ہوں گی. پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کی آپ وہاں پہ ریپرزنٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے, اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا وہاں پہ پروٹیسٹ ہوگا جو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ وہ نااہل لوگ ہیں. علی بھائی ذرا آپ کو ایک چیز پہ ذرا زور دیں, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008-2009 میں, تب پر بیرل جو ہے آئل کا, کروڈ آئل کا $145 پر بیرل گیا تھا, اور ہم نے تب کیا پرائس مینٹین کی تھی. اور اب ان کرپٹ احمق کے ہاتھ میں جب حکومت ہے, اور جب مسئلوں کی جیسے پر ڈالر بیرل جو ہے $55 تک گیا ہے پر بیرل کی پرائس, اور آج وہ ہم سے کیا تھا. یہ نااہلوں کو ہٹانے کے لیے تو جو ہم سے ہوگا یہ تو ثواب کا کام ہے میرے خیال سے. جتنا ہمیں ثواب اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہوگا ان کے خلاف دھرنے اور پروٹیسٹ کرنے میں. ٹھیک, تیمور صاحب ویل کنٹینیو ود ڈسکشن. ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر. ایڈجرنمنٹ کی جو بات کی ابھی علی پرویز ملک صاحب نے, اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کا اوپینین لیں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فوری طور پر. وقفے پہ جاتے ہوئے علی پرویز ملک صاحب نے ایڈجرنمنٹ کے جو پوائنٹ ریز کیا تھا, یہ میرے پروگرام کے ابتدائی میں بھی تھا کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ پی ٹی آئی یوز کرتی چلی آئی ہے. یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, ایڈجرنمنٹس تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کو بہت نیگیٹولی لے کر چلتی ہے, بڑا برا سمجھا جاتا ہے آپ کی نظر میں, اور یہی آپ کی طرف سے ہمیشہ اس کو پورٹرے کیا گیا ہے کہ یہ جو جھوٹا ہوتا ہے یا جو غلط ہوتا ہے یا جو قصوروار ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ سردار ایاز صادق صاحب کے بارے میں کہا جاتا رہا, خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں کہا جاتا رہا. تو آپ اس کیس میں کلیئر ہیں, آپ کا ریکارڈ کلیئر ہے, اور آپ کو پرائم منسٹر صاحب کو بھی صادق و امین تو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ بھی, اور آپ کی پارٹی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو پھر یہ ایڈجرنمنٹس کیوں؟ دیکھیں, یہ ہماری طرف سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں ہے, یہ کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے سسٹم اس طرح سے بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیسز جو ہیں وہ سالہ سال چلتے ہیں. ہم تو خود اسپیڈی جسٹس کے قائل ہیں, مگر اس کے لیے ہمیں اپنے سسٹمز میں ریفارمز لانے پڑیں گے. اور ریفارمز کے لیے یہ اپوزیشن, یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بیٹھا ہوا ہے کہ جس وقت بھی کسی قسم کے ریفارم کی اسمبلی میں بات ہوتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ ریزسٹنس آتی ہے. اور چونکہ سینٹ میں ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے تو ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو ریفارمز لانے چاہیے جس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اسپیڈی پروسیسز ہوں اور ہر کام جو ہے وہ تیزی سے ہو. اور یہ سالہ سال جو ہمارے ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو جسٹس سسٹم ہے اس میں کتنے ڈیلیز ہوتے ہیں. اگر آپ کیسز کی تعداد دیکھیں تو کس طرح لاکھوں میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. تو ان سسٹمز کو چینج کرنے کے لیے اور اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اس وقت ریفارمز کی ضرورت ہے. اور میری درخواست تو آپ کی طرف سے ایڈجرنمنٹس نہیں لی گئی ہیں, آپ نے خود سے ایڈجرنمنٹس نہیں لی ہیں, وہ سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی, چونکہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی اور جس طریقے سے یہ تمام چلتے ہیں پروسیجرز, اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. تو جب یہ سسٹم درست ہوں گے, ہر چیز جو ہے وہ ایک فاسٹ پیس پہ چلے گی, تو پھر ان ایڈجرنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جی, واڈا صاحب نے جو سومی ایڈجرنمنٹ لی ہے اپنی نیشنلٹی کو جو انہوں نے بھی چھپا کے رکھا تھا, اس کے اوپر بھی میڈم سسٹم ریکوائرمنٹ سسٹم. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی مجھے آواز. جی, فیصل واڈا صاحب کا علی پرویز ملک صاحب نے کہا ہے کہ جو انہوں نے اپنے معاملے میں بھی انہوں نے ایڈجرنمنٹس پہ ایڈجرنمنٹس لی ہیں, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. اور اگر آپ دوسرے کوئی کریں تو غلط, آپ کے ہاں ہو رہا ہو, یعنی کہ آپ کے کیس میں ہو رہا ہو تو صحیح.
نہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کو چیلنج کریں. ان کے پاس بھی تو وہ پلیٹ فارم اسی طرح سے چیلنج ہے میڈم، کورٹ کے اندر ہے. اسی کے اوپر تو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. مجھے صرف گزارش یہ ہوگی، اگلی دفعہ آپ سنا ہے کہ اگلے ہفتے اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے، وہاں پہ فیصل واڈا صاحب جب ہوں گے تو وہاں پہ بھرپور مذمت جب ہم کریں گے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی پہ یہ پلیج کیا ہے. دیکھیں علیمیہ، جو بنیادی چیز انہوں نے بات کی کہ جی ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، تو یہ جو ماحول اسمبلیوں کا اور سینٹ کے اندر بنا ہے، میرے خیال سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت اور حکومت کے اوپر اکیلے آتی ہے اور کسی کے اوپر نہیں آتی. آپ کو فرینڈلی کہا جاتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا رہا ہے، آپ فرینڈلی کیوں نہیں ہو جاتے گورنمنٹ کے ساتھ when it comes to reforms؟ فرینڈلی تو بعد میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ملک کی ایگزسٹنس چیلنج ہو، ابھی لندن اور انڈیا والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیا آپ بھول گئے؟ اتنا پرانا تو نہیں ہے. اس وقت کیا اپوزیشن نے اپنے سارے کے سارے تحفظات سائڈ پہ نہیں کیے تھے؟ مجھے بتا دیں اس وقت وہ کون سا ایسا آدمی تھا جس کی انا ہماری ایگزسٹنس، ہماری قوم کی ایگزسٹنس سے زیادہ بڑی تھی اور وہ اس وقت بھی آگے آ کے لیڈ نہ کر سکا؟ سارے سروسز چیف پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے، سارے اپوزیشن لیڈرز پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے، ایک ہی کرسی خالی تھی. مجھے آپ بتا دیں. اس کے بعد آپ آ جائیں جو کشمیر کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے تو ٹویٹر کے اوپر ہی کشمیر آزاد کروانا تھا نا، ہم نے تو آدھا گھنٹہ موم بتی جلانی تھی وہ ہر جمعے کو، وہ بھی ایک جمعے جلائی. اس کے بعد ہم نے نہ کسی اپوزیشن پارٹی کو ریچ آؤٹ کیا، نہ کسی ورلڈ کیپٹل کے اندر جا کے کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آئے. گلگت بلتستان کا معاملہ ان کے لیے کوئی اور حل کرائے. کرونا وائرس کے اندر انہوں نے کسی سے بات نہیں کرنی کہ ہم ایک یونیفائڈ سٹانس بنا لیں، وہ ٹھیکے پہ این سی او سی کو دے دیا. تو مجھے بتا دیں وزیر اعظم صاحب کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اور اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی تو کسی اور کے ذمہ این سی او سی کو دے دیں ملک چلانا بھی، ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. اسپیکر صاحب کو ٹھیکے پہ دے دیں، پر وزیر اعظم صاحب جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے اگر اس کو پوری طرح نہیں ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد یہ الزام اپوزیشن کے اوپر لگائیں گے کہ جی ہمارے سے یہ ریفارم کے اندر کوآپریٹ نہیں کرتے، میرے خیال سے یہ نامناسب ہے اور نہ یہ کوئی عوام اس وقت حذف کرے گا. آپ پلیز کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، کر لیجیے، پھر اس کے بعد تیمور صاحب کی طرف جاؤں گا. صرف میں مختصراً یہ کہوں گی کہ جو کورونا کی کیس ہے، یہ علی خود اس چیز کا گواہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی نیشنل اسمبلی کی، جس میں خود علی نے بہت اچھی ریکمنڈیشن دی تھی، جن کو میں نے انڈورس کیا تھا، اور وہ باقاعدگی سے اس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی اور وہ تمام ریکمنڈیشن جو پارلیمنٹری لیڈرز دیتے تھے وہ این سی او سی کو جاتی تھی، مگر اس کمیٹی میں آنے سے اپوزیشن نے انکار کر دیا. دوسری بات جو کشمیر کی انہوں نے بات کی تھی، آج کشمیر کی بات جو ہے اگر وہ برٹش پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، وہاں کے وزیر اور وہاں کے 10 پارلیمنٹیرینز کھڑے ہو کے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کریے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے اور موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے، وزیر خارجہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہر پلیٹ فارم سے کشمیر کے ایشو کو اٹھایا. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، پر مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کہاں پہ تھا؟ وہ تو اسپیکر نے آن ہز اون ایک ایفرٹ کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹو کہاں پہ ہے؟ وہ ہمارا باپ جو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے نا، جو سب کو سمیٹتا ہے، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ساری چیز کے اندر؟ کائنڈلی اس کا جواب دے دیں. جی کوئکلی نوشین صاحب، مجھے تیمور صاحب کی طرف جانا ہے. جی اسپیکر بھی تو پارلیمنٹ کو ہیڈ تو آپ دے دیں، جب پھر سارے کام جو ایگزیکٹو فنکشن اسپیکر کو دے دیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ بات کر لیں گے. وزیر اعظم صاحب تو کیا پیچھے ہو کے علیحدہ ہو جائیں؟ انہوں نے صرف 2 جھنڈوں والی گاڑیوں کے اندر لوگوں کو فورن ڈگنیٹریز کو ریسیو کرنا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس جا کے انٹرٹین کرنا ہے جس کو انہوں نے یونیورسٹی بنائی تھی. اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے جتنا ایکٹیو یہ والا وزیر اعظم ہے اور جتنی ریگولرلی وہ آفس صبح سے لے کے 9 بجے چلیں، میرا خیال ہے میں نے اپنا پوائنٹ پروو کر دیا. نواب صاحب کے پاس ڈیفینیٹلی وہ پارٹیسپیٹ. جی تیمور صاحب، کلوزنگ کامنٹس فرام یو سر. علی بھائی کیا بتاؤں میں، اب میرے اپنے بھائی علی بھائی نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم جو ملک کا باپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے باپ سے جی، جو یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتا رہے، جس نے ملک کو اس مصیبت میں ڈال دیا. جی یہ سٹیٹمنٹ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ واپس لے لیں. جہاں پر ہماری پالیسیز کی بات آتی ہے، جہاں پر گورننس کی بات آتی ہے، آپ آج دیکھیں آپ کے جو عوام کے لوگ ہیں جو 2-3 بار دن میں کھانا کھاتے کی صلاحیت رکھتے تھے، آج وہ ایک بار کھانا نہیں کھا سکتے. آپ لوگ باقی سب کچھ چھوڑ دیں، مجھے میری بہن سے اتنا اگر بتا دیں کہ آپ نے 250% جو ٹیکس بڑھایا تھا 75 لائف سیونگ ڈرگز پہ، وہ کیوں بڑھایا تھا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو مارنا، پاپولیشن کم کرنے کے آپ پلان سے آئے تھے عمران خان صاحب، یا پھر جیروسلم کا کوئی اور
ऐसा इनको हादसा हो गया था जिसमें लेके आ गए थे इनको, इनका मकसद समझ से बाहर है। अजियत एक तो होता है ना, गलती में हो, ये अपनी आवाम को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को शौकिया अजियत दे रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि मैं इनको तड़पाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, तो ये बात किसी हुकूमत ने, किसी पब्लिक पार्टी के लिए नहीं, किसी आम आदमी के लिए क्या था। ठीक, तैमूर साहब आपकी तड़पाने वाली बात पर ही प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करूंगा। नौशीन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तैमूर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अली परवेज मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तड़प अवाम इस वजह से रही है, ये याद कर करके कि सन 2018 की इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने क्या क्या कुछ कहा था। हम तो उन्हीं को कही हुई बातों को सामने रखकर ये सोच रहे थे कि ये वो तमाम ख्वाब हमें जो दिखाए गए हैं ये हकीकत का रूप धारेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हम समझ रहे थे कि ये तो वो तमाम ख्वाब हैं जो पूरे होंगे क्योंकि इमरान खान साहब के दिखाए हुए हैं। तो जब नहीं हुए तो अवाम तड़प रही है। मुझे मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।